الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ ہم سنتوں کے پابند مسلمان بننے کا عزم اور ارادہ کریں۔ کتنے رمضان گزر گئے پھر بھی نمازی نہیں بن سکے، کتنے ربیع الاول گزر گئے پھر بھی سنتوں کے پابند نہیں بن سکے۔ ڈھونگی مسلمان بننے سے حاصل کیا ہوگا؟ سوائے ظالم اور جلاد قسم کے حکمرانوں کے مسلط ہونے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب میں اپنے اندر کے جلاد اور فرعون کو ختم کرنے تیار نہیں ہوں۔ میں اندر سے فرعون بنا ہوا ہوں اور رمضان آنے پر ربیع الاول آنے پر ڈھونگ کا ناچ ناچتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، اندر سے کوئی سنت اپنی زندگی میں آئی نہیں ہے، تو اس سے بڑا بدمعاش قسم کا مسلمان کون ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ اللہ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے پہلی بات اللہ کے نبی کے زبان سے کہلوایا، جو نبی کا دامن تھامنے کا، عاشق رسول ہونے کا، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی مصطفیٰ کی زبانی اللہ نے کہلوایا۔ اور یہ ایسا نہیں کہا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا محمد آپ کہو، اپنی زبان سے کہو، قل آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو۔ نبی کی زبانی کہلوایا، اس سے معلوم ہوا اللہ تک پہنچنے کا راستہ سنتوں والا راستہ ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی والا راستہ ہے۔ یہودیوں کی طرح جیوں گا، کافروں کی طرح جیوں گا، بزنس اور معاشرت اور تجارت لین دین سارے کافروں اور جلادوں کی طرح رہیں گے، پھر اس کے باوجود بھی اس میں سے آنے والا حرام کا کچھ پیسہ صدقہ کر دوں گا اور سمجھوں گا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تماشے اللہ کے پاس نہیں چلیں گے۔ اگر تم واقعتاً اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اتباع رسول پر دو وعدے کیے گئے ہیں۔ پہلا وعدہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دوسرا وعدہ اللہ اس اتباع کی برکت سے گناہ معاف کر دیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والوں رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو فقہا ہیں علماء ہیں ان کی بات مانو۔ اس آیت میں پہلی بات ہم کو سمجھنا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا فاتبعونی، اتباع کرو۔ دوسری آیت میں فرمایا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو۔ مفسرین نے اتباع اور اطاعت ان دونوں کا الگ الگ فرق ذکر کیا ہے۔ جس آیت میں اطاعت کا حکم آیا ہے، اطاعت کا معنی آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو بجا لانا، جو آرڈر اللہ دے، جو آرڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے کرنا، یہ ہے اطاعت۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی نے جیسے کیا ہے ویسے ہی کرنا، اس میں کمی زیادتی نہیں کرنا، اپنی طرف سے گھڑ کر بڑھا کر نچا کر یہ نہیں پوچھنا منع کہاں ہے بتاؤ، کہاں منع کیا گیا ہے بتاؤ۔ اتباع کا حکم ہے نبی نے جیسا کیا ویسا کرو، اس سے آگے نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ فرائض میں ہو، سنتوں میں ہو، واجبات میں ہو، نوافل میں ہو، فرض اللہ کے نبی نے 2 پڑھی 2 ہی پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ سنت ایسے ادا فرمائی ویسے ہی کریں گے، اس میں اضافہ نہیں کریں گے۔ اب جو ڈھونگ رچا جا رہا ہے ربیع الاول کے نام پر، میلاد کے نام پر، جو ناچ ڈی جے جلوس ریالی سب بتا دے کوئی اس آیت کی روشنی میں کہ اتباع کا حکم دیا گیا ہے، جیسے نبی نے کیا ویسے کرو۔ کبھی کیا نبی نے جو آج ہمارا نوجوان کر رہا ہے، آج ہمارے جھوٹے دعوے دار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے نبی اور صحابہ نے ایسا کیا؟ تبھی تو اللہ نے بڑی عجیب حکمت کے ساتھ فرمایا اطاعت کا بھی حکم ہے، اتباع کا بھی حکم ہے، جو حکم دیں وہ بھی ماننا اور جو کر کے دکھائیں ویسے ہی کرنا، اس میں کمی زیادتی نہیں کرنا۔ اور دوسری بات اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فقہا ہیں علماء ہیں، اللہ اور ان کے رسول کے بعد جو قرآن حدیث کی روشنی میں شریعت کے احکام مستنبط کر کے وہاں سے لے کر امت کو بتاتے ہیں، ان فقہا اور علماء کی باتیں بھی مانو۔ اس میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو لوگ یہ ڈی جے نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں ساتھ ناچ رہے ہیں، جھنڈیوں پر رسول اللہ کا نام لے کر سائیکلوں پر بائک پر گھوم کر تماشے کر رہے ہیں، ٹرافک جام کر رہے ہیں، نعرے لگا، وہ JSR کے نعرے، یہ یا رسول اللہ کے نعرے، ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی والے معاملے، پھر چند دن کے بعد وہ جھنڈیاں وہ جھنڈے سارے کے سارے نالیوں میں پڑے ہوں گے، کچروں میں پڑے ہوں گے، GHMC والے آ کے اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہوگا، جس پر رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ اب اس میں کس کی مانو گے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے فقہا کی مانو، اپنے مسلک کے مفتیان اکرام کی مانو، جامعہ نظامیہ کے فتوے کو مانو، یا جس عالم نے جس نے مستند حوالے سے فتویٰ دیا اس کو تو مانو۔ افسوس تو یہ ہے جب جامعہ نظامیہ نے مکہ مسجد کے سامنے اتنا بڑا بورڈ لگایا، فتویٰ شائع کیا، تو لوگ جامعہ نظامیہ کو ہی برا بھلا کہنے لگے۔ اب بتائیں کس کی مان رہے ہیں؟ پتہ چلا ان آوارہ اور عیاش قسم کے لوگوں کے پیچھے کوئی علماء اور بزرگان دین نہیں ہے، کوئی غنڈے اور سیاسی لیڈر ہیں، تبھی جا کر وہ اپنے ہی مسلک کے فتاویٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ہی مذہب کے علماء کو اور فقہا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے فقہا اور علماء کی مانو، چونکہ دین شریعت وہ جانتے ہیں، دین شریعت راؤڈی شیٹر تھوڑی جانے گا، دین شریعت محلے کا لینڈ مافیا تھوڑی جانے گا، دین جو قبرستانوں کی زمین قبضہ کر کے قبریں بیچ کر عمرے پہ جا رہا ہو یا شادی کر رہا ہو، لوگوں کی بیواؤں کی کمزوروں کی یتیموں کی زمینیں ہڑپ کر جو کھا رہا ہو، وہ دین تھوڑی جانے گا کہ اس کے چند پیسوں ٹکوں پر ہمارا نوجوان عشق رسول کے نام پر بک جائے اور نعرے لگاتے ہوئے سنتوں کے مطابق جینے والوں کو حرامی اور فلاں کے لقب دینے لگ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت ہوتی تو ایسے کوڑے پڑتے کہ گھر سے باہر نکل نہ سکتے۔ تیسری آیت میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. فلا وربك، کتنی محبت ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی. اللہ اپنے حبیب کی طرف منسوب کر کے قسم کھا رہے ہیں، میرے محبوب تیرے رب کی قسم، میرے محبوب تیرے رب کی قسم، محمد تیرے رب کی قسم. یعنی مطلب یہ بھی کہہ سکتے تھے میری قسم، اللہ اپنی طرف منسوب کر کے یوں بھی بول سکتے تھے میری قسم، یہ نہیں فرمایا تیرے رب کی قسم. مطلب کیا؟ رب تیرا ہے، رب تیرا ہے. اب اس کو راضی، اس رب کو راضی کرنا ہے تو اس محمد کو راضی کرو، اس رسول کی زندگی کو راضی کرو. اب چہروں پہ نبی کی سنت نہیں ہے، شادی بیاہیں کافروں یہودیوں جیسے ہیں، جوڑا جہیز بھی لیتے جائیں، لون بھی لیتے جائیں، حرام. ارے سنت زندگی میں نہ ہو تو ہی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. حرام زندگیوں میں ہو پھر بھی عشق رسول کے دعوے ہوں، یہ کون سی عجیب بات ہو گئی؟ یہ کس قدر عجیب بات ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. کب؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو جج اور فیصل رسول اللہ کو بناؤ. ان کی ذات جب تک باحیات ہے تو ان کی ذات بابرکت کے پاس آؤ اپنے مقدمے لے کر. اور رسول اللہ جب دنیا سے پردہ فرما کر روضہ اطہر میں آرام فرما رہے ہیں تو ان کی بات اور ان کی حدیث کی روشنی میں اپنے جھگڑے حل کرو. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر رسول اللہ کا فیصلہ آنے کے بعد دل میں تھوڑا بھی تنگی محسوس نہیں ہونا. انصاف کا فیصلہ نہیں ہوا، ہماری طرف فیصلہ نہیں ہوا، ہمارے حق میں نہیں بولے، یہ باتیں نہیں آنا رسول اللہ کے فیصلے کے بعد. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل و جان سے اللہ کے نبی کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. اب مسلمانوں کے فیصلے عدالتوں میں حل ہوں، مہیلا منڈلوں میں حل ہوں، شادی بیاہ کے بعد خلا طلاق کے فیصلے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا فیصلے کرنے لگے، علماء فقہا مفتیان اکرام کے پاس فیصلے اور خلا طلاق کے کونسلنگ کے مسئلے لے کر نہ آئیں. 2024 میں صرف حیدرآباد کی رپورٹ میں 4800 خلا طلاق کے واقعات، 2025 میں 6400 تک کا ریشو پہنچ جاتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں شہر میں 25% کے قریب خلا طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں. ان زندگیوں میں کس کو جج بنایا، کس کو حکم بنایا؟ اب وہ خلا طلاق ہونے کے بعد پاک دامنی کی زندگی جئیں گے. شادی سے جس کا دل اڑ گیا وہ اب زنا پر ہی اپنا سہارا کرے گا، بدکاری پر ہی رات گزارنے کو اپنے لیے آسان سمجھے گا. اس آیت کے تحت میں تفسیر طبری وغیرہ میں لکھا ہے ایک انصاری صحابی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے پھوپیرے بھائی ہیں، پھوپھی کے بیٹے، ان دونوں میں حرہ کی نہر، حرہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کی نہر کے پانی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ ان کا بھی کھجور کا باغیچہ ہے، وہ انصاری صحابی کا بھی کھجور کا باغیچہ ہے. پانی کس کے باغیچے کو پہلے ملے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ان کے نہر سے، ان کے باغیچے سے وہ نہر ہوتی ہوئی آتی تھی. پھر بھی جھگڑا ہو گیا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو رسول اللہ کے پاس جا کر فیصلہ کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس آئے، دونوں کی بات آپ نے سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زبیر اپنے باغیچے کو پانی سیراب کرانے کے بعد فوراً اپنے پڑوسی کو پانی دے دو. یہ آپ نے فیصلہ فرمایا، پہلے تم لے لو اس کے بعد فوراً پڑوسی کو دے دو. تو وہ انصاری کہنے لگے چونکہ آپ کے پھوپھی کا بھائی بیٹا ہے نا، آپ سے رشتہ داری ہے نا، اس واسطے ان کی طرفداری میں فیصلہ کیا ہے. تو آپ سمجھیں آج بھی بدماش قسم کے موجود ہیں جو مفتی صاحب کا فتویٰ یا کسی خطیب صاحب کا بیان یا کسی عالم اور محقق کی کوئی تحقیق پیش کرنے کے بعد ہماری جماعت کے خلاف بول رہے ہیں، ہمارا نظریہ الگ ہو گیا ہے، یہ کسی اور جماعت سے مل گئے ہیں، لگ رہا ہے کہ کسی اور تنظیم سے جڑ گئے ہیں. جو باتیں حوالے سے بولی جا رہی ہیں کسی مائے کے لال میں وہ ہمت نہیں ہے کہ اس کی حوالے سے تردید کر سکے. فلاں کتاب کے حوالے سے آپ نے بیان کیا اور ہم بیان کر رہے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ بات صحیح لکھی ہوئی ہے،
یہ علمی گفتگو، ایک ڈاکٹر سے جو بات کرتا ہے، ایک لائر سے جو بات کرتا ہے، ایجوکیٹڈ سے جو بات کرتا ہے، وہ گفتگو نہیں ہے۔ سیدھے ذاتیات پہ آ جانا، سیدھے حملہ کر دینا۔ آپ کی رشتہ داری ہے، آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے پیسہ ملے گا، ہمیں ٹارگٹ کرنے سے آپ کما لیں گے۔ بتائیے، پتا چلا کہ وہی جاہلیت جو اس زمانے کے لوگوں میں تھی کہ حق اور باطل کا فرق کیے بغیر ڈائریکٹ کسی کی پرسنل میٹر میں گھس جانا، سچا مسلمان اب تک نہیں بنا ہے۔ چاہے وہ کتنی بھی قربانیوں کے ساتھ چل رہا ہو، کتنے بھی نمازیں اور تہجد کے ساتھ چل رہا ہو، جو بات بولی جا رہی ہے اس بات پر کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہوتا تو یہ ہوتا نا، سنجیدگی ہوتی، عقل ہوتی تو یہ بات ہوتی نا۔ تو وہ انصاری کہنے لگے کہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس واسطے ایسا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ کے سامنے ایسی باتیں بولو گے تو غصہ تو بہر صورت آئے گا۔ اب اگر غصہ کوئی مفتی صاحب کر دیں، کوئی خطیب صاحب کر دیں، اب دیکھو عالم صاحب کیسے ہیں، غصہ ہو گئے، مفتی صاحب دیکھو غصہ ہو گئے، رسول اللہ کو دیکھو، اللہ کے نبی کا چہرہ رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا، اور اپنے بھائی زبیر سے، زبیر تمہارے باغیچے کو اتنا پانی دینا کہ تمہارے باغیچے کے منڈیروں تک آ جائے، اس وقت تک نہ دینا اس کو۔ معلوم ہوا کہ جب ذاتیات پر آتے ہو تو رسول اللہ بھی مزہ چکاتے ہیں، حیثیت دکھاتے ہیں۔ تمہارا تو حق ہی نہیں تھا، تم تو جانتے ہی نہیں تھے، تمہیں علماء نے رہبری کی ہے، تمہیں رسول اللہ نے صحیح راستہ بتایا ہے، صحیح حق بتایا ہے، اسے ماننے اور تسلیم کرنے کے بجائے دیے جانے والے احسان کو سمجھتے ہو کہ ہمارا حق تھا جو انہوں نے تاخیر سے دیا ہے، دیر سے دیا ہے، ہمارا حق تھا، یہ صحیح طریقے سے نہیں دیا ہے۔ تو اس آیت کے تحت میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کے فیصلے جب تک مانے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم میں سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت اگرچہ کہ حضرت زبیر اور ان انصاری صحابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن تفسیر کا اصول ہے کہ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص المورد۔ آیت جس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے اس پر ہی ہمیشہ مطلب موقوف نہیں رہے گا، بلکہ الفاظ اور ورڈز کا جو عموم ہے اس کو دیکھ کر قیامت تک کے لیے انہی آیتوں سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی مانو تبھی تم پر رحمت نازل ہوگی۔ رحمت الہی کے حقدار وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلتے ہیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں سمجھ لیں کہ ڈی جے بجانا اللہ کے رسول کا حکم ہے، ناچنا اللہ کے رسول کا حکم ہے، ریالیاں لے کے نکلنا اللہ کے رسول کا حکم ہے، لوگوں سے گھر گھر دکان جا کر چندہ کرنا اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہم میلاد منائیں گے چندہ دو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جیسے فنکشن ہالوں میں کرنسی نوٹوں کے ذریعے سے جیسے لوگ ہار بناتے ہیں اور اسے ڈیکوریشن کرتے ہیں، میلاد کے نام پر مسلمان 50، 100، 500 کے نوٹوں سے پورے گھر کا اور اپنے روم کا ڈیکوریشن کر رہا ہے۔ یہ کسی بھی مسلک کے دارالفتاء سے پوچھ لو کہ یہ اسراف اور فضول خرچی میں داخل ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز کہاں تک ہے، یہ اتباع رسول میں کیسے داخل ہو جائے گا؟ پھر بھی ایسے ویڈیوز بنا کر عام کرتے ہیں کہ گویا کہ وہی عاشق رسول ہیں۔ اور کتنے وہ بندے علماء دیوبند کا نظریہ رکھنے والے اور بریلوی مکتبہ فکر میں بھی وہ سنجیدہ علماء جو ربیع الاول شروع ہونے کے بعد درود پاک کا اہتمام شروع ہو گیا، اپنے گھروں میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود کا اہتمام شروع ہو گیا، مسواک کا اہتمام شروع ہو گیا، نبی کی سیرت کا مطالعہ شروع ہو گیا۔ انہیں تو ایسے مبارک بندے بھی ہمارے نظروں میں ہیں جو ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی نبی کے دیدار سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ وہ قابل تعریف ہیں یا یہ قابل تعریف ہیں جو دعوے دار ہیں؟ چوتھی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع کر دیں وہاں رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت پکڑتے ہیں، بڑی سخت پکڑتے ہیں۔ یہاں پر پہلے آپ یہ سمجھیں آتاکم الرسول، اگر رسول تمہیں کوئی بات کوئی کام کرنے کا حکم دیں تو کرو، اگر نہ دیں مت کرو۔
اب جو ڈھونگ رچا جا رہا ہے ان میں سے بتا دے کوئی بھی، کیا یہ کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے؟ کسی نبی سے ثابت ہے؟ کسی صحابی سے ثابت ہے؟ کسی ولی سے ثابت ہے؟ پتہ چلا جو یہ لوگ پوچھتے ہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں منع کہاں ہے بتا دو، عمر ہو گئی، منہ میں دانت نہیں ہے، پھر بھی جوش اتنا ہے کہ پھر بولنے کے لیے علم کی شرمندگی ہو رہی ہے، منع کہاں ہے دکھا دو، کس نے منع کیا حدیث میں دکھا دو۔ ارے منع کرنے سے پہلے دیا کہاں ہے یہ دیکھو۔ اللہ کے نبی، اللہ نے آیت کیا استعمال، وما آتاکم الرسول، جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ کرو پہلے، تو دیا کہاں ہے یہ بتا دو، اس کے بعد منع کہاں ہے وہ چیز آئے گی۔ یہ پتا چلا لائر کا شیطان بھی لائر ہوتا ہے، ڈاکٹر کا شیطان بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، بابا کا شیطان بھی بابا ہوتا ہے، ڈھونگی کا شیطان بھی ڈھونگی ہوتا ہے، پیٹ پالو کا شیطان بھی پیٹ پالو ہوتا ہے، اسی کے لائن کی دلیلیں اسے سمجھاتا ہے، اور سامنے والا سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑے علامہ ہیں، بہت گہری دلیلیں دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے آپ سمجھیں، لوگ جو بولتے ہیں کہ منع کہاں ہے دکھا دو جو ہم کر رہے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، باجے بجانے سے، میوزک سے منع نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے، حدیث نہیں ہے۔ بعثت لکسر المعازف، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ ناچ گانے کے جو سامان ہیں اسے توڑنے کے لیے بھیجا ہے مجھے اللہ نے۔ ناچ گانے سنتے تو اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوتے تھے؟ کتنے صحابہ کے واقعات نہیں ہیں؟ اور آپ بتائیں، ناچنا گانا، ڈی جے، پھر اس کے بعد ٹرافک جام کرنا، سڑک کے اصول اللہ کے نبی نے نہیں بتائے؟ صحابہ راستے میں بیٹھے تو منع فرمایا مت بیٹھو، آنے جانے والوں کی جگہ ہے، یہ منع نہیں فرمایا؟ جو طریقہ ہم اپنا کر رکھے ہیں اس طریقے پر کسی ایک ولی کا، بھئی ہم تو اولیاء کا دامن تھامنے والے ہیں، یہ ہمارے دعوے ہیں، ایک ولی کا عمل دکھا دو ڈی جے پر، ناچنے پر، قوالی پر، گانوں پر جو ہم کر رہے ہیں اس پر نہیں دکھا پائیں گے۔ پتہ چلا ٹوٹل گھما پھرا کر بات کرنے کا جو ملکہ ملا ہے وہ اسی شیطانی ڈھونگی سے ملا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ جس پر میں چل رہا ہوں اور چلا ہوں، فَاتَّبِعُوهُ، یہ اس کی اتباع کرو، مستقیماً یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب اس میں لفظ غور کرو، میرا راستہ سیدھا ہے، گھما پھرا کے بات کرنے کا نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، میرے راستے کی اتباع کرو، اتباع کا مطلب جیسے میں چلا ہوں ویسے چل کے دکھاؤ، جیسے میں کیا ہوں ویسے کر کے دکھاؤ۔ قرآن کی اتنی آیتیں ہونے کے باوجود بھی دوسری آیتوں سے بعض لوگ کہتے ہیں دلیل میں پیش کرتے ہوئے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے صدقے تم خوشی مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا کا ترجمہ کسی بھی مفسر سے، چاہے وہ ہمارے مسلک کا ہو کسی اور کے مسلک کا ہو، فریحا یفرحو کے معنی خوش ہونا ہے یا خوشی منانا ہے، خوش ہونا ہے یا خوشی منانا ہے، یہ دو ترجموں کا فرق دکھا دے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا ترجمہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تم پر اپنا فضل فرمایا، رسول تم میں بھیجا، یہ خوش ہونا ہے۔ تو خوش تو ساری امت ہوتی ہے رسول اللہ کے ملنے سے، لیکن خوشی منانا یہ، اور پھر منانے کے وہ طریقے جو ہمارے خواہش نفس کے مطابق ہو، ہم جیسے ناچنا چاہتے ہیں، کودنا چاہتے ہیں، اچھلنا چاہتے ہیں، چندے کر کے پیٹ پالنا چاہتے ہیں، سیاسی لیڈروں کے اشاروں پہ کودنا چاہتے ہیں، وہ جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے وہ بتاؤ کہ یہ خوشی منانے کا طریقہ آسمان سے کس نبی نے اور کس صحابی نے ہمیں دیا ہے، یہ کس ولی کی زندگی میں یہ طریقہ ملتا ہے۔ پتہ چلا خوش تو ساری امت ہوتی ہے، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو خوشی ہوتی ہے، رسول اللہ پیدا ہوں گے تو لامحالہ خوشی ہوگی، خوشی ہونے سے انکار نہیں ہے، خوشی منانے کے طریقے پر بات ہے، اس پر کوئی بات پیش کرے وہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، میں نے تم میں دو باتیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان دو باتوں کو مضبوطی سے تھام لوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو گمراہی سے بچانے والی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت، یہ دو چیزیں تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ موطا مالک حدیث نمبر 3338، اس میں کیا فرمایا؟ رسول اللہ کی سنت کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب بتاؤ، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ہم اسے تھام سکیں۔ اب الٹا سوال کر رہے ہیں، منع کہاں ہے بتاؤ دیکھیں گے۔ ارے رسول کی سنت کو تھامنے کا حکم ہے، سنت ہے تو تھامو، جب سنت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں پکڑے بیٹھے ہو؟ جب رسول اللہ کی سنت اور طریقہ ہی نہیں ہے جو کر رہے ہو تو پھر اس کو کیسے تھامے بیٹھے ہو؟ اور دعویٰ بھی عشق رسول کا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، شرح سنہ للبغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213، فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تبعا لما جئت بہ، میری شریعت کے تابع جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک تم میں کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ بتائیں، نوجوانوں کا جی کرے گا ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کا، یا نوجوانوں کا جی کرے گا جھنڈیاں لے کے گاڑیوں پہ بیٹھ کے گھومنے کا؟ پتہ چلا جی کر رہا ہے گاڑیوں پہ گھومنے کا، یہ ہوائے نفس ہے، خواہش نفس ہے۔ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت کے مطابق نہ کرے۔ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور جوڑا جہیز لاکھوں روپے لینا چاہ رہا ہوں، یہ خواہش نفس ہے۔ پورے محلے کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں اور فضول خرچی میں نام نمود اور شہرت کے لیے اڑانا چاہ رہا ہوں، خواہش نفس ہے۔ یہ تمام خواہشات جو ہیں، رات کے اندھیرے میں سونے کے لیے تکیے پہ گیا اور موبائل کھول کر فلم سیریل گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، یہ خواہش نفس ہے۔ دکان پہ بیٹھا جھوٹ غیبت برائی اور ڈنڈی مار رہا ہے، یہ خواہش نفس ہے۔ کمپنی میں کام کر رہا ہے، کمپنی کے وقت میں پرسنل کام کر رہا ہے، یہ خواہش نفس ہے۔ جو خواہش نفس ہے، تمہیں معلوم ہو گیا یہ باتیں جو دین میں بولی جا رہی ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بولنا درست نہیں ہے، پھر بھی من کر رہا ہے کہ بڑی اچھی فضیلت دکھ رہی ہے، میں بولوں گا تاکہ فضیلت سے لوگ تیار ہو جائیں۔ خواہش نفس ہے، شریعت کے تابع کرو، شریعت میں جو ہے وہ بولو، اس سے ہٹ کر نہ کرو، اس سے پہلے مومن نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کا دین آج امت مسلمہ یہ چیلنج کر سکتی ہے، آسمان سے نازل ہوئی 1400 سال پہلے کی کتاب میں ایک نقطہ، ایک زبر، ایک زیر کا فرق نہیں آیا، اسی وجہ سے کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ رسول اللہ کی حدیثوں میں سے جو صحیح حدیثیں ہیں وہ حدیثیں محفوظ رہیں، اسی وجہ سے کہ فن اصحاب الرجال پیدا ہوئے، حدیثوں کی حفاظت کی، سند پر کلام کیا، سچی بات ہے تو رکھا، غلط بات ہے تو منہ پہ مار دیا کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کر سکتے۔ تبھی کتاب اللہ بھی محفوظ ہے، رسول اللہ کی باتیں بھی محفوظ ہیں۔ اگر ہمارے جیسے ہوتے، بول دیے تو کیا ہوا، اللہ معاف کر دے گا، بول دیے تو کیا ہوا، اللہ نہیں پکڑے گا، تو یہ دین بھی محفوظ نہیں ہوتا، عیسائیوں کی طرح یہ دین بھی ملیا میٹ ہو جاتا۔ وہ لوگ بھی تو ایسے ہی کیے، ہم بڑھا دیے تو کیا ہوا، ایک آیت گھسا دیے تو کیا ہوا، فرق نہیں پڑے گا۔ گھساتے گھساتے اللہ کا کلام کہیں اور چلا گیا، خالی لوگوں کا گھسا ہوا ہی باقی رہ گیا۔ اللہ نے جو حفاظت لی ہے اپنے کلام کی اور اپنے رسول اللہ کی حدیثوں کی جو حفاظت ہوئی ہے اس سے ہمارا دین محفوظ ہے۔ اور ایک حدیث، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سنت مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، تزکیۃ النفوس صفحہ نمبر 13۔ اس میں فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام المدینہ، جنہیں مدینے کا امام کہا جاتا ہے، فرمانے لگے اللہ کے نبی کی سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا وہ طوفان نوح سے بچ گیا، اور جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا وہ طوفان نوح میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ سنتوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جو سنتوں کا پابند ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سنتوں سے محروم ہو گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو نجات کا راستہ سنتوں والی زندگی ہے، رسول اللہ کی اتباع اور پیروی ہے۔ اب
ہر کوئی کہنے لگا یا کوئی کہنے لگا ہماری جماعت میں آ جاؤ، سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، ہماری تنظیم میں آ جاؤ، ہماری تحریک میں آ جاؤ، ہماری تنظیم، ہماری تحریک، ہماری جماعت یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو آ گیا وہ بچ گیا۔ اب یہاں سے تفرقہ شروع ہو گیا، پارٹیاں اور گروپ بندی بن گئی، ہر کوئی یہ کہہ رہا کہ میں ہی نجات پانے والا ہوں، یہ ہلاک اور جہنم میں جانے والا ہے۔ ٹھیکہ لے رکھے ہیں اپنی اپنی تنظیموں اور جماعتوں کا کہ میں ہی لے جاؤں گا، دوسرا جو رہا وہ برباد ہلاک ہو جائے گا۔ ٹھیکہ صرف قرآن اور سنت پر ہے کہ جو سنتوں کے مطابق جیے گا اللہ اسے معاف کریں گے اور نجات دیں گے۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنن دارمی کی روایت حدیث نمبر 97 کا یہ ان کا اثر ہے، کانا من مضی من علمائنا یقولون، ہم سے پہلے جو علماء گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے، الاعتصام بالسنت نجات، اگر نجات پانا ہے تو سنت کے مطابق زندگی گزارو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، یہ کہا کرتے تھے۔ اب ہم میں سے بھی کہتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو کامیاب ہو جاؤ گے، ہمارا دامن تھام لو کامیاب ہو جاؤ گے، ہماری پگڑی پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ہمارا پیجامہ پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر شخص اپنی اپنی تنظیم جماعت کے حساب سے پکڑوانے کی فکر میں ہے، اور امام زہری فرماتے ہیں ہم نے جن علماء کو دیکھا وہ کہا کرتے تھے نجات پانا ہے تو سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص پیاسا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، کوئی گلاس میں پانی دے رہا ہے، کوئی بوٹل میں پانی دے رہا ہے، کوئی لوٹے میں پانی دے رہا ہے، کوئی تمال میں پانی دے رہا ہے، کوئی پلاسٹک کے گلاس میں پانی دے رہا ہے۔ تو پیاسے سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں پانی سے مطلب ہے، جو پانی جس گلاس سے پینا ہو پی لو، لیکن دینے والا اگر یہ کہے گا میری گلاس سے پیا تو ہی پیاس بجھے گی ورنہ پیاس سے مر جائے گا، تو یہ بیوقوف ہے جو بولنے والا ہے۔ میرے ساتھ چلے گا تو ہی بچے گا ورنہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا تو میرا مخالف ہے، دشمن ہے، فلاں ہے۔ لوگ لقب دینے اور ذاتیات پر آنے میں تو جھجکتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو جو جتنے الزامات لگائے گا علماء پر، فقہا پر، وقت کے رہبروں پر، جو جتنے بدتمیزی اور بدماشی والے کمنٹس کرتے رہیں گے وہ سب اللہ کے دربار میں جواب دیے جائیں گے، اس کا حساب پوچھا جائے گا۔ بولنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے سوچ لو، یہ دنیا کی عدالت میں نہ صحیح آخرت کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے نکل رہا ہے اسے لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتے لگا رکھے ہیں۔ دنیا میں چاہے جس پر بھی جو کچھ بھی بول کے نکل جاؤ، اگر آدمی لانگ ڈسٹنس ہو، دور ہو تو سیف رہتا ہے، کچھ بھی بول دیا نکل گیا، کچھ بھی کمنٹ کر دیا نکل گیا۔ آمنے سامنے نہیں ہے نا تو کون دیکھے گا کیا بھی بولیں گے کیا بھی لکھیں گے۔ جب آمنے سامنے بیٹھتا ہے اور علمی لیاقت معلوم ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے پہ سوار تھا کہ گدھے پہ سوار تھا، سفر تو دونوں بھی کر رہے ہیں۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ندور مع سنت حیث دارت، نظرۃ النعیم عربی کی کتاب ہے، خطبات کی حروف تہجی کے حساب سے لکھی گئی کافی معتبر کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر لکھا ہے، امام اوزاعی محدثین میں سے فرماتے ہیں ندور حیث دارت، ندور مع سنت حیث دارت، جدھر سنت گھومتی ہے ہم بھی ادھر گھوم جاتے ہیں۔ پتہ چلا یہ سنت ہے، پہلے غلط کر رہے تھے اب چھوڑ دیتے ہیں، سنت کے حساب سے کرتے ہیں، حجت بازی نہیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یزن افعالہ واحوالہ فی کل وقت بالکتاب والسنہ ولم یتہم خواترہ فلا تعدہ من فی دیوان الرجال، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 230 فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی کاموں کو، اپنی باتوں کو، اپنی حرکتوں کو رسول اللہ کی سنت پر نہیں تولے گا اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلنے کا اہتمام نہیں کرے گا تو اسے ہرگز مردوں میں شمار نہ کرنا، وہ کوئی مرد کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ فلا تعدہ فی دیوان الرجال، رجال کا ایک معنی تو مرد آتا ہے، اور جب حلیۃ الاولیاء اس کا حوالہ بزرگوں کے بارے میں تو رجال بھی کہتے ہیں بزرگان دین کو، تو اسے کبھی بزرگ نہ سمجھو۔ جو اپنے کاموں کو سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ریڈیو دیکھا ہوگا، گھمانے کا آلہ آتا ہے، وہ نمبرات رہتے ہیں، اس نمبرات میں سے 25 26 27 کبھی گھماتے گھماتے کریکٹ نمبر پہ جا کے رکے گا تو ریڈیو سے گانے آئیں گے۔
اگر کریکٹ نمبر سے تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو گیا تو گھسر گھسر کی آوازیں آتی رہیں گی، گانے نہیں آئیں گے، قوالی نہیں آئیں گی۔ ریڈیو کا کانٹا جیسے کریکٹ نمبر پہ جا کے رکا تو کچھ وہاں سے شانشن ہوتا ہے، وہاں سے لانچ ہوتا ہے، وہاں سے منتقل ہوتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کا کانٹا بھی کریکٹ سے سنت پہ جا کے رکا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی محبت متوجہ ہوتی ہے۔ یہ ریڈیو کا زندگی کا کانٹا آگے بڑھ گیا، پیچھے بڑھ گیا تو شیطانی ارواح متوجہ ہوتے ہیں۔ اب چاہے تعلق پی ایم سے ہو، سی ایم سے ہو، فلاں کسی اور پیجامے سے ہو، کسی سے بھی تعلق ہو، فرق نہیں پڑے گا، تعلق تو اس آسمان والے سے کٹ گیا ہے، تعلق تو اس اللہ سے کٹ گیا ہے۔ زندگی کا کانٹا بھی ریڈیو کے کانٹے کے مطابق چلاؤ۔ تو اب اس سے سمجھ جاؤ جو کچھ بھی تماشے کر رہے ہیں وہ اپنے تماشوں کو سنت کے کانٹے پر تول کر دیکھیں، نہیں ہے واقعتاً نہیں ہے تو بولتے ہیں منع کہاں ہے دکھاؤ، پتہ چلا چال بازی شروع ہو گئی ہے، چال بازی اور مکاری شروع ہو گئی ہے، اپنے کاموں کو اس پر تول کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے گانوں سے منع کیا، ناچنے سے منع، رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر حضرت عمر فاروق کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا، زور سے قرآن حضرت عمر پڑھنے لگے، آہستہ پڑھو، ان کو اعتدال پہ لایا۔ صدیق اکبر آہستہ پڑھ رہے ہیں، ان کو تھوڑا آواز سے پڑھو، قرآن کی آواز پر بھی اعتدال رکھا۔ تو گانے اور میوزک کی آواز کو اللہ کے رسول گوارا کر لیں گے، اس کو برداشت کر لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب عورتوں نے جا کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں مسجد آنے سے منع نہیں کیا، عمر ہمیں منع کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر جو تم کر رہی ہو یہ زمانہ رسول اللہ پا لیتے اور جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ لیتے تو عمر نے جیسے منع کیا رسول اللہ بھی ویسے ہی منع کر دیتے۔ ویسے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ آج میلاد کے نام پر ہو رہا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو لا محالہ منع کر دیتے، اور منع فرمایا بھی ہے مختلف حدیثوں میں، راستہ چلنے کے اصول، بولنے کے اصول، گانوں سے متعلق، ناچنے سے متعلق، اختلاط سے متعلق، لڑکے لڑکیوں کے ناچ سے متعلق، قرآن کے اوراق سے متعلق کتنی کتابیں موجود نہیں ہیں پڑھنے والوں کے لیے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ بڑے بزرگ ہیں جن کی خانقاہ میں ذکر کرنے کے لیے، اللہ اللہ کہنے کے لیے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے امام ان بزرگ کے پاس آ رہے ہیں ان کی خانقاہ میں۔ اب تو لوگوں کو خانقاہوں کی ضرورت بھی نہیں رہی، تانے دینے کے لیے بڑے، یعنی تھوڑا سا کچھ دین کا کام کر لیا تو سمجھتا میں ہی جنید بغدادی ہوں، میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں، لوگ بڑے ناقدرے ہیں، بیعت نہیں کر رہے ہیں میرے ہاتھ پہ، میرے ہاتھ نہیں چوم رہے ہیں، میرا جھوٹا نہیں پی رہے ہیں، ورنہ تو تھوڑے دیندار بن گئے تو سمجھتے ہیں میں عبد القادر جیلانی کا پوتا یا نواسا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بشر حافی کی خانقاہ میں جا کر اللہ اللہ کیا کرتے۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، وہ ایک عالم بھی نہیں ہے، عام آدمی ہے، اس کی خانقاہ میں آپ جاتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس اللہ کا لفظ ہے، اس کے پاس اللہ کی ذات ہے، اللہ اس کے پاس ہے، میں وہ اللہ کی ذات اور اس کی محبت لینے کے لیے جاتا ہوں، وہ عشق رسول لینے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ بشر حافی کو انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بشر حافی جانتے ہو تمہارے زمانے کے لوگوں میں تم کو اللہ نے اتنا بڑا مقام مرتبہ کیوں دیا، وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ بشر حافی نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں جانتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الاعتصام للشاطبی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 122 اس میں لکھا لاتباعک سنتی، تم میرے سنتوں کی جس قدر اتباع کرتے ہو یہ پہلی وجہ ہے۔ تو اس سنتوں کی اتباع کرنے والے کو اللہ عزت اور شہرت اور مقام اور مقبولیت دیتے ہیں۔ دوسرا وَحُرْمَتُكَ لِلصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی تم بڑی عزت کرتے ہو۔ اب تو زبانیں نیک نہیں، مولوی صاحب نہیں، مفتی صاحب نہیں، خطیب صاحب نہیں، فقیہ صاحب نہیں، کوئی صاحب نہیں ہے، پورے سانپ اسی میں ہیں، جس کو دیکھو ڈسنے کے لیے تیار ہے، کسی بڑے چھوٹے کا احترام نہیں ہے۔ فرمایا وَحُرْمَتُكَ لِلصَّالِحِينَ، جو تم نیک لوگوں کی عزت کرتے ہو، وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، اپنے بھائیوں کی خیرخواہی میں جو تم انہیں نصیحت کرتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، وَمُحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، چوتھی وجہ تم میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ پھر فرمایا ان چار وجوہات سے هُوَ الَّذِي بَلَّغَكَ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ،
یہ ابرار اور اللہ کے نیک بندوں کی صف میں جو تجھے پہنچایا ہے، یہ 4 خوبیاں ہیں۔ آج وہ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنی ہیں۔ امام عبداللہ بن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغنی ان اولا ذہاب الدین، ہمیں یہ بات پہنچی ہے ہمارے بڑوں سے، یعنی تابعین سے، تبع تابعین سے، کہ سب سے پہلے دین جو ختم ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ ترک السنتی۔ قوم جب سنت چھوڑنا شروع کر دیتی ہے تو دین ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یذهب الدین سنتاً سنتاً کما یذهب الحبل قوتاً قوتاً، سنن دارمی حدیث نمبر 68۔ اس میں کیا فرمایا؟ رسی کے بانٹ لگے رہتے ہیں، چوٹی کے جو 3 پھیریاں ہیں، ایک ایک پھیری سے باندھتے ہوئے ایک ایک کھانا بنتے جاتا ہے۔ رسی کے بھی بانٹ ہوتے ہیں، ایک گھاٹی کھول دو رسی کا ایک حصہ کھل گیا، دوسرا کھولو وہ کھل گیا، تیسرا کھولو وہ کھل گیا، ایک ایک بانٹ کھلتی جائے گی، رسی ختم ہوتی جائے گی، ایک ایک سنت چھوٹتی جائے گی، سنتیں دین سے اسلام ختم ہوتا جائے گا۔ اس واسطے ایک سنت کو بھی اہتمام سے پکڑے رہو۔ حضرت امام ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا بہترین بات فرمائی، لو نظرتم الی رجل اعطی من الکرامات حتی یرفع فی الہوا، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اتنی کرامتیں مل گئی، فلا تغتروا به، پھر بھی دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ ان کی پبلک کتنی ہے، ان کے فینس کتنے ہیں، ان کے پروگرام میں کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، کتنے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پبلک کے دھوکے سے دھوکہ مت کھاؤ۔ حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہوا میں بھی اڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑتی ہیں، مچھر بھی اڑتے ہیں، تو اس کی حیثیت مکھی اور مچھر سے زیادہ کیا ہو گئی؟ حیثیت تو سنت کی اتباع سے بڑھے گی، رسول اللہ کی زندگی کے مطابق زندگی ڈھالنے سے بنے گی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم، جو بھی قوم اپنے مسلک مذہب میں کوئی نئی بدعت پیدا کر لیتی ہے، الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، تو اللہ اس جیسی ایک سنت کو ختم کر دیتے ہیں، ثم لا یعیدہا الیہم الی یوم القیامہ، سنن دارمی حدیث نمبر 99۔ پھر اس کے بعد قیامت تک وہ سنت واپس لوٹ کے نہیں آتی ہے۔ اب جو تماشے ہو رہے ہیں انہیں مسجد میں لا کے بٹھاؤ، ان کے چہروں پہ سنت سجاؤ، انہوں نمازوں کا اہتمام کراؤ، انہیں درود کا پابند بناؤ، نہیں ہوگا، چونکہ مزہ تو اسی اچھل کود میں آتا ہے۔ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام، اسلام یہ سنت رسول کا نام ہے، سنت رسول یہ اسلام کا نام ہے۔ اگر سچا اسلام چاہیے سنتوں پہ چلو، سنتوں پہ چلو گے تو یہی مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اتنا جوڑ کے فرمایا۔ اور آخری بات سمجھ لیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ولیوں میں سے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اذا رأیت رجلا من اہل السنت فکأنما رأیت رجلا من اصحاب رسول اللہ، جب میں سنتوں کے پابند کسی آدمی کو دیکھتا ہوں تو میں گویا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں، چونکہ صحابہ ہی سنتوں کے پابند تھے۔ اب کوئی مجھے دکھ رہا ہے تو گویا کہ صحابی جیسا ہے۔ اور میں جب کسی کو دیکھتا ہوں من اہل البدعتی، بدعتیوں میں سے میں کسی کو دیکھتا ہوں فکأنما رأیت رجلا من المنافقین، گویا کہ میں منافقوں میں سے کسی منافق کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے سنتوں کی پابندی کا اہتمام۔ صحابہ کی زندگیوں سے چند واقعات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس طواف کرتے ہوئے آئے اور کیا فرمایا، انی اعلم انک حجر، حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، اگرچہ کہ جنت سے اترا کیوں نہ ہو، تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک، بخاری شریف حدیث نمبر 1597، اگر رسول اللہ کو میں بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو پھر میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ انہوں نے تو اتنی توحید سکھائی کہ رسول اللہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، پتھر ہے پھر بھی چوما، تو ہم اس واسطے چوم رہے ہیں، ورنہ اس پتھر کو ہم خدا نہیں سمجھ رہے ہیں، اس پتھر کی ہم پوجا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی واسطے علماء کہتے ہیں اگر حجر اسود نکال کر انگوٹھی کا نگینہ بنا کر رکھ لو گے اور یہ سمجھو گے کہ اس حجر اسود کے پتھر سے مجھے بیماریاں نہیں آئیں گی، کاروبار اچھا چلے گا، جادو جنات کا اثرات نہیں ہوگا، تو بھی وہ شرک میں مبتلا ہے۔ نفع و نقصان والی ذات صرف اللہ کی ہے۔
مطاف میں کھڑے ہو کر توحید سکھایا قوم کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھ کر واپس آئے، جب بھی جاتے 2 رکعت، ادھر سے گزرنا ہوتا 2 رکعت پڑھ کے آتے۔ کسی صحابی نے پوچھا آپ کیوں جب بھی ادھر جاتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ انما افعل کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں وہی کرتا ہوں جو رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کو 2 رکعت پڑھتے دیکھا تو میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا منع کہاں ہے، میں کرتے دیکھا تو کر رہا ہوں، کرتے دیکھا نہیں ہوتا تو نہیں کرتا تھا۔ سکھایا اتباع کیسی ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں عین خطبے کے موقع پر ممبر پہ چڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا، خطبے کے بیچ میں آ رہا ہے، پہلے سے آ کے نہیں بیٹھا ہے، خطبہ روک کر ڈانٹا، یہ آنے کا وقت ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کر۔ تو وہیں سے کھڑے ہو کے کہنے لگے، بازار میں تھا، اذان سنائی دی تو فوراً وضو کر کے آ گیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وضو کر کے آئے؟ آج جمعہ ہے اور سنت رسول غسل کر کے آنے کی، اور غسل کیے بغیر آ رہے ہو۔ کتنی سنت کا اہتمام تھا، ممبر پہ کھڑے ہو کے ڈانٹ رہے ہیں کہ غسل کیے بغیر آ رہا ہے۔ اب ہوتے تو ہم لوگوں کو کوڑے لگ جاتے، کتنے شریف ہم میں سے ہوں گے، شاید 90% تو غسل کر کے ہی آتے ہوں گے، اور ربیع الاول کا 12 ربیع الاول بھی ہے تو ڈبل کیے ہوں گے۔ سنتوں کا اہتمام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکے کے کافروں نے عمرہ کرنے سے روک دیا، بیت اللہ میں آنے سے روک دیا، تو اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا، جا کے مکے کے کافروں سے بات کر کے آؤ۔ تو جب آپ گئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پائنچا ہے، لنگی کا جو نچلا حصہ پائنچا جو، وہ آدھی پنڈلی کو ہے۔ تو ان کے چچیرے بھائی کہنے لگے، بھائی عرب کے لوگوں کی عادت ہے پائنچا ٹخنوں سے نیچے لڑتا ہوا رکھتے ہیں، اور جس کا پائنچا جتنا لڑتا ہوا ہوگا وہ اتنا عزت والا شمار ہوگا۔ اب تم آدھی پنڈلی تک رکھے، نہ تمہاری عزت رہے گی، نہ کوئی تمہاری بات سنے گا، اور انسلٹ ہو جائے گی، اس لیے میری درخواست ہے پائنچا ٹخنے سے نیچے کر لو۔ یہ کعبۃ اللہ میں سمجھا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی سمجھا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے صرف ان کافروں سے بات کرنے، میٹنگ کی حد تک کر لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹخنے سے اوپر پائجامہ، ٹخنے سے اوپر پہنتے دیکھا ہے، لنگی پہنتے دیکھا ہے، میں نیچے ہرگز نہیں کروں گا، چاہیے مجھ سے بات نہ کریں، میری عزت نہ کریں، مجھے حیثیت نہ دیں، ڈیل اور میٹنگ کینسل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ کتنی عظمت تھی ان میں۔ آج نوجوان اپنے اپنے پینٹ دیکھ لے کیسے پہنا ہوا ہے، اور عشق رسول کے دعوے بھی ہیں، سر کے بال دیکھ لے کیسے ہیں، پھر مسلمانیت کے دعوے بھی ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی کی ایک سنت بھی صحابہ چھوڑنے آئے، بادشاہ سردار مکے کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے کا وقت ہے تو بھی چھوڑنے کا۔ ہمارے یہاں پر تو شادی کے موقع پہ نکاح کے لیے دولہا جب مسجد میں آئے گا تو مولوی صاحب بن کے آئے گا، بزرگ بن کے آئے گا، پگڑی بھی باندھے گا، کرائے کی پگڑی ہوگی یا پہلے سے ہوم میڈ ریڈی میڈ پگڑی ہوگی، اس کے بعد جب مسجد سے نکلے گا سیڑھیاں اترے گا تو اس کے بعد تو پھر جینٹل مین بن جائے گا، یہودی بن جائے گا، وہ ڈریس الگ یہ ڈریس الگ، وہاں نمازیوں کو دکھانے واسطے، یہاں پورے بدماشوں کو دکھانے کے واسطے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے طفیل بن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے آ کر، ابی چلو چلتے ہیں مارکیٹ چلتے ہیں، کیا کام ہے؟ نہیں چلو چلتے ہیں۔ مارکیٹ لے گئے، جو سام میں دکھتا السلام علیکم السلام علیکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پورا مارکیٹ گھومے آ کے بیٹھ گئے۔ 1-2 روز کے بعد پھر آئے، چلو چلتے ہیں تھوڑا جا کے مارکیٹ۔ تو انہوں نے پوچھا مارکیٹ جاتے نہ کچھ خریدتے نہ کچھ لیتے، خالی مارکیٹ جائیں گے چلو بولتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام کی سنت زندہ رکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ لوگ کاروبار میں اتنا بزی رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، یہ سنت ہے سلام کرنا، تو مارکیٹ جا کر لوگوں کو سلام یاد دلاتا ہوں۔ کہاں تک ان بزرگوں نے، ان صحابہ نے اپنے نبی کی سنتوں کی حفاظت کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے سے جا رہے تھے، غلام نافع ساتھ میں تھے، اچانک میوزک کی آواز آئی، گانوں کی آواز آئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً کانوں میں انگلیاں رکھ لی
اور انگلیاں اتنی دیر تک رکھ کر چلتے رہے کہ اپنے غلام سے پوچھا آ رہی آواز ان گانوں کی؟ تو غلام نے کہا نہیں اب نہیں آ رہی ہے. تب جا کے انگلیاں نکالا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ میں نے ایک مرتبہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. ابو داؤد حدیث نمبر 4924. میں ایک بار اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, ایسے ہی میوزک کی آواز آ گئی, اللہ کے نبی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پار ہونے تک انگلیاں ہاتھ کانوں سے نہیں نکالی. آ گئی منع کی دلیل ڈی جے کی, آ گئی منع کی دلیل میوزک کی, اور پوچھتے ہو منع کہاں ہے؟ منع نہیں, ارے پڑھے تو معلوم ہوگا نا. یہ تو حدیثیں وہ ہیں جو سیاہ ستہ میں سے, ابو داؤد کی حدیث ہے, پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. ہمارے دوستوں سے درخواست ہے کم از کم فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھ لیں. اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں ہے. اب دیکھ لیں صاحب کس کی بات صحیح ہے. یہ ہمارا حوالہ نہیں ہے, فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے, اور اپنی لائبریری میں موجود ہے. کسی عقل مند کو دیکھنا ہو تو آ کے میری لائبریری میں دیکھ سکتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ کی متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر خطبہ بیان فرما رہے ہیں, اتنے میں اعلان فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. 2-4 لوگ کھڑے ہوئے تھے, رہتے ہیں ہر جمعہ کے موقع پہ گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں, بیٹھ جاؤ. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بھئی یہاں اتنی جگہ خالی ہے, وہاں کھڑے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھ گئے, تو قریب بلایا. علماء لکھتے ہیں نبی کی آواز کانوں میں پڑی, بیٹھ جاؤ, کیا مجال کہ میں اب آگے قدم بڑھاؤں, جہاں حکم ملا وہیں بیٹھ گیا, اس سے اور آگے بڑھنے کی ہماری ہمت نہیں ہے. یہ ادا دکھائی صحابہ نے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار اعلان فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ مسجد کے باہر جہاں پر بکریاں وغیرہ باندھے جاتے تھے, بہرحال مسجد کے باہر تھے, آواز وہاں تک پہنچی تو جہاں باہر تھے وہیں بیٹھ گئے. پورا جمعہ کا خطبہ اللہ کے نبی کا باہر بیٹھ کے سنا. اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ عبداللہ بن رواحہ آواز پہنچنے پر اندر بھی نہیں آیا, اب ہماری مجال نہیں ہے کہ نبی کا حکم آنے کے بعد ہم آگے بڑھ سکیں, وہیں بیٹھ گئے. تو نبی اتنا خوش ہوئے کہ خوب دعاؤں سے نوازا. اس سے معلوم ہوا نبی کا منشا سمجھنا بھی عشق رسول ہوتا ہے. نبی کیا چاہتے ہیں, میری بیوی کیا چاہتی ہے, میرے بچے کا مزاج کیا ہے, میری اماں کا مزاج کیا ہے, یہ مزاج سمجھنے والا بچہ, شوہر, باپ محبوب ہوتا ہے. رسول اللہ کا منشا سمجھنے والا امتی کیوں محبوب نہیں ہوگا؟ منشا رسول سمجھو کہ ہمارا رسول یہ حرکتیں پسند کرے گا جو ہم کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جسامہ بن مساحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرقل بادشاہ, جو روم کا بادشاہ ہے, اس رومن امپائر, اس سے بات کرنے کے لیے بھیجا. اس نے جب دیکھا کہ عمر امیر المؤمنین, پوری دنیا کا حکمران, اس کا نمائندہ آیا ہے, تو مہمان کے لیے اس نے کرسی رکھی سونے کی بنائی ہوئی. ان کی نظر نہیں پڑی تو کرسی پہ بیٹھ گئے. بعد میں جب دیکھا کہ سونے کی کرسی ہے تو فوراً اتر کر نیچے بیٹھ گئے. تو ہرقل نے پوچھا بھئی کیا ہوا, آپ مہمان ہیں اس لیے میں سونے کی کرسی لگایا ہوں. تو وہ کہ فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا, میں نے اللہ کے نبی کو سونا اور چاندی اس طرح استعمال کرنے سے منع فرماتے سنا ہے, میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا. بادشاہ کے بازو بیٹھنے تیار نہیں ہوئے, شریعت کے خلاف ہے, نبی کے فرمان کے خلاف ہے. اب 2 سیلفی کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ لینے کے لیے پورے علماء اور دارالفتہ کو گننے کے لیے تیار ہو جائے گا. 2 سیلفی کسی سیاسی چیلے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, ایک ہار پہننے کے لیے, ایک مسافے کے لیے, ایک مائک کے 2 بول کے لیے, پوری شریعت کو بازدہ. شریعت وریت یہاں سب نہیں آتی, یہاں اپنے حساب سے چلنا پڑتا ہے. اپنے حساب سے چلتے چلتے یہ ذلت کی زندگی دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ کے حساب سے چلے ہوتے تو یہ ذلت نہ ہوتی. حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, بال بہت لمبے لمبے, پائجامہ ٹخنے سے نیچے. اللہ کے نبی کو خبر پہنچی, کیا فرمایا نعم الرجل خریم, خریم الاسدی کتنا اچھا آدمی ہے, لیکن 2 باتیں تھوڑی اصلاح کے قابل ہیں. کیا او قصر من شعرہ وشمر ازارہ, کہ اپنے بال تھوڑے کم کر لے اور اپنا پائجامہ تھوڑا اونچا کر لے تو یہ بہت اچھا آدمی ہے. اس سے ایک بات سمجھو, تنظیمیں بھی اچھی ہیں, جماعتیں بھی اچھی ہیں, جمعیتیں بھی اچھی ہیں, دین کا کام کرنے والے بھی اچھے ہیں, لیکن تھوڑی غلطی ہے,
تھوڑا یہ کم کر لو، تھوڑا اسے سدھار لو۔ تو حضرت خریم اسدی فرما بردار صحابی تھے، غلطی کو غلطی مانتے تھے، فوراً آئے یا رسول اللہ، بالکل فوراً بال کٹا لیا، پیجامہ نیچے کر لیا، اوپر کر لیا اور کٹا کے لائے۔ اللہ کے نبی کے دل سے دعا نکلی، یہ نہیں فرمایا میں اسی میں اچھا دکھتا ہوں، میرے پاس بہت کپڑے ہیں، میں کر بھی لوں گا، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ فرما برداروں کو دیکھو، گستاخوں کو دیکھو گے، بدماشوں اور بے ادبوں کو دیکھو گے تو پھر کبھی صحیح دین پہ نہیں چل سکتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا قرضہ تھا حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے۔ دونوں مسجد میں جھگڑا کر رہے ہیں، پیسے کا مطالبہ، یہ قرضہ دو، وہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی حجرے میں تشریف فرما ہے، آواز کانوں میں پہنچی، حجرے شریف کا پردہ ہٹا کر فرمایا کعب اپنا قرضہ آدھا معاف کر دو، اشارہ اسے انگلی سے اس طرح فرمایا آدھا قرضہ معاف کر دو۔ ذا من دینک ھذا واوما الیہ، اپنے قرضے میں سے آدھا معاف کر دو۔ جیسے ہی نبی کی آواز کانوں میں پہنچی تو یہ نہیں فرمایا رسول اللہ بہت محنت سے کمایا ہوں، معاف نہیں کر سکتا، یہ میرا پیسہ ہے، میں کیسے معاف کروں گا۔ رسول اللہ کا حکم پہنچ گیا، لقد فعلت یا رسول، بالکل یا رسول اللہ آپ جیسے فرماتے ہیں آدھا معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی اٹھ کے باہر تشریف لایا، معلوم ہوا فرما بردار ہے، بولتے ہیں تو مان لیتا ہے۔ اٹھ کے آئے اور عبداللہ بن ابی حضرت سے فرمایا اٹھو باقی قرضہ لا کے ادا کرو، باقی قرضہ لا کے ادا کرو۔ وہ اٹھ کے گئے اور قرضہ لا کے ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوا حکم ملا تو فوراً مان لینا چاہیے۔ آخری واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، جام تقسیم ہو رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آ کر آواز دینے لگا الا ان الخمر قد حرمت، سنو شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ بڑے بڑے سردار محفل ہاتھ میں لیے جام شراب پی رہے ہیں، فوراً حضرت انس سے فرمایا انس جاؤ پوری شراب گرا دو، پوری شراب بہا دو۔ مہمان کیا سوچیں گے، مکے کے سردار کیا سوچیں گے، بڑے بڑے لوگ کیا سوچیں گے، اعلان آ گیا حرام ہونے کا، اب اس کے بعد بھی یہ کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا، یہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا، کون کیا حیثیت رکھتا ہے رسول اللہ کے حکم کے سامنے۔ حضرت انس گئے، پوری شراب اٹھا کے پھینک دیا۔ فرماتے ہیں فخرجت فحرقتها فجرت فی سکک المدینہ، پورے صحابہ اپنی اپنی شراب ایسے بہائے جیسا کہ مدینے کے نالیوں میں پانی بہتا ہے، ویسے گھروں سے شراب بہنے لگا۔ وہ اطاعت اور فرما بردار تھے، اور ہم اطاعت اور فرما برداری کے نام پر نوجوان شراب، نشہ، گانجا، عورتیں لڑکیاں تک نشہ کر رہی ہیں، سگریٹ پی رہی ہیں۔ عشق رسول سچا مسلمان ہم ہیں یا وہ صحابہ اکرام تھے؟ حرام کا حکم آنے کے بعد بچنے والے ہم ہیں یا وہ تھے؟ سود کی ممانعت آنے کے بعد بچنے والے ہم ہیں یا وہ تھے؟ تو آپ اندازہ کریں ربیع الاول کی مناسبت سے سنتوں والی زندگی، حرام سے بچنے والی زندگی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔